سورۃ القصص اور آیت نمبر 29، صفحہ نمبر 351، 20واں پارہ سورۃ القصص اور آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یونس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اجمالاً تھا، مختصراً تھا، لہذا اس اجمال کی تفصیل کے لیے درس قرآن کی مختلف نشستوں میں سورۃ القصص کی آیات کے ضمن میں موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس قصے سے ملنے والے اسباق ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ قرآنی قصص و واقعات محض چسکے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ عبرت کے لیے ہیں، ان میں سبق کی باتیں ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امم کے واقعات بھی اور سابقہ انبیاء کرام کے واقعات بھی قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا حال گزر چکا، جوانی کا حال بھی گزرا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں 10 سال گزارے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دامادی کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور یہ معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ 8 سال یا 10 سال بکریاں چرائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس معاہدے کو پورا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مدین میں رہائش رکھی اور اس معاہدے کو پورا کیا۔ جب 10 سال کا یہ معاہدہ اختتام پذیر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اب واپس مصر کی طرف پلٹ کر کے آ رہے ہیں۔ جب جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام تو تنہا تھے اور اکیلے تھے، اب جب واپس آ رہے ہیں تو حضرت کے ساتھ حضرت کی فیملی بھی ہے، بیوی ہے، اور حضرت کا ایک غلام ہے، اور چند بکریاں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سانحہ پیش آیا کہ رات کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے، اور ساتھ حضرت کی اہلیہ بھی تھی، انہیں درد ذہ شروع ہوا، زچگی کا مرض اور وہ تکلیف شروع ہو گئی، اور اوپر سردی کا سیزن بھی تھا۔ اس سانحہ میں اور اس پریشانی اور اس حادثے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ آگ دکھائی دی۔ حضرت نے اپنے گھر والوں کو کہا، آپ یہیں ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، ظاہر ہے کوئی آگ جلانے والا ہوگا، اس سے میں راستہ پوچھ لوں گا چونکہ راستہ بھولے ہوئے ہیں، اور آگ بھی لے آؤں گا تاکہ اس کے ساتھ سردی دور کی جا سکے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے غلام کو، بکریاں وہیں چھوڑی، کوہ طور پر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرما دیا۔ جس آگ کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام فقط آگ سمجھ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی ٹھہری، اور موسیٰ علیہ السلام جو آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا کر دی۔ یہاں سے حضرت کا دور نبوی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے وہیں 2 معجزات عطا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لگا دی، فرمایا فرعون کو جا کر کے سمجھانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر چند دعائیں کی، جن دعاؤں کا ذکر بھی آج کی اس نشست میں آئے گا۔ یہ میں نے سارا خلاصہ عرض کر دیا، اب قرآن کی آیات میں اس قصے کو آپ دیکھیے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے پورا فرمایا اس اجل کو، اس مدت کو جو 10 سال وہاں رہنے کی طے پائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اجل کو، مدت کو جب پورا فرما لیا، وسار بأہلہ،
اور لے کر کے چلے موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو آنس من جانب الطور نارا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی طور پہاڑ کی جانب نارن آگ۔ حضرت جب آ رہے تھے تو جب یہ سانیہ پیش آیا تو حضرت نے طور پہاڑ پہ آگ دیکھی۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لے اہلہ، اپنے گھر والوں کو کیا کہنے لگے، امکثو، یہیں پر ٹھہرو، یعنی میرے پیچھے نہیں آنا، انی آنست نارا، بے شک دیکھتا ہوں میں آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، لے آؤں گا میں تمہارے پاس اس آگ سے بخبر، کوئی خبر، یعنی آگ جلانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، راستہ معلوم کر لوں گا، او جزوۃ من النار، یا لے آؤں گا اس آگ کا ایک انگارہ، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کو تاپو، سینکو، سردی دور کرو۔ حضرت نے جانے کی غرض بھی بیان کی۔ اب یہاں ایک بات قابل غور ہے، حضرت نے اپنے اہل کو کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لے اہلہ، حضرت نے اپنے اہل کو کہا۔ اہل کا لفظ عربی زبان کا ہے، اور اس اہل کا سب سے پہلا مصداق جو ہے نا وہ انسان کی بیوی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون ہے، حضرت کی بیوی ہے، اور حضرت انہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہیں ٹھہرو، میرے پیچھے نہیں آنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل کا پہلا مصداق وہ بیوی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا آل نبی یا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ثانیاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ اولاد ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں تو عموماً جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو تصور میں فوراً ایک بات ڈالی گئی ہے کہ اہل بیت سے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی، آپ کے نواسے حسنین کریمین ہی مراد ہیں۔ عموماً ہر شخص کے ذہن میں اہل بیت کا یہی مصداق ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلے مصداق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں ہیں، دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمامی اولاد جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ اگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بیٹی ہونے کے ناطے اہل بیت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی اور ایک صاحبزادی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک داماد نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 داماد ہیں، حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب ان کے نکاح میں تھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 2 داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں تھیں۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہونے کے ناطے اہل بیت نبی کا فرد ہیں تو حضرت عثمان اور حضرت ابو العاص بن ربیع بھی داماد ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا فرد ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا جو سورہ احزاب میں ہے 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو مخاطب کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو چکا ہے کہ اللہ آپ سے ہر قسم کی نجاست اور گندگی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کرے۔ آپ گھروں میں یہ مقام جا کر کے پوچھیے، دیکھیے گا، میں نے پچھلے سال محرم میں اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی اور درس دیا تھا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نبی کی ازواج سے، کئی آیات سے بار بار ازواج النبی سے بات کی جا رہی ہے، اور چلتے چلاتے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کا حصہ اتارا، فرمایا اے اہل بیت نبی، نبی کی گھر والی ہو، میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست تم سے دور رکھوں اور تمہیں پاک کروں۔ اب دیکھیں نا قرآن کریم کا بھی سیاق و سباق ہے، ہم اپنی بات میں ربط تلاش کرتے ہیں، ہماری گفتگو ہم چاہتے ہیں کہ بے جوڑ نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھلا بے ربط اور بے جوڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی آپس میں ربط ہے۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھ رہے ہیں مختلف دروس سے، تو آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ کس طریقے سے باربط طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ تو وہاں پر بھی دیکھیے گا ازواج النبی سے بات ہو رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ازواج النبی سے بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ درمیان میں اہل بیت کا کوئی اور مصداق پیش کر دیں، کسی اور کو مخاطب کریں، حالانکہ اس آیت کے حصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اہل بیت نبی یعنی نبی کی ازواج سے کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے سابقہ آیات بھی بتاتی ہیں اور اس حصے کے بعد والی آیات بھی بتاتی ہیں کہ یہاں اہل بیت نبی سے نبی کی ازواج سب سے پہلے مراد ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد وہ سبھی اہل بیت ہے۔ ظلم و زیادتی یہ ہے کہ ہم تصویر کا صرف ایک رخ دیکھتے ہیں، ہم ایک رخ دیکھ کر کے غلط مفہوم اخذ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق ایک عقیدہ اور نظریہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم تصویر کے دونوں رخ دیکھیں۔ ازواج النبی اہل بیت کا پہلا مصداق ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد یہ بھی اہل بیت کا مصداق ہے۔ اب دیکھیں نا، اہل سنت والجماعت معتدل لوگوں کا نام ہے، ہم میں تعصب نہیں ہے، ہم میں ضد نہیں ہے کہ ہم تعصب میں آ کر کے ازواج النبی کو اہل بیت میں شامل کریں اور ہم کہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے اہل بیت میں نہیں۔ اہل سنت کی طرف سے کبھی آپ یہ تعصب نہیں دیکھیں گے، مگر جن لوگوں نے یہ مفہوم متعارف کرایا ہے نا کہ اہل بیت سے فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ اور آپ کے ایک داماد حضرت علی اور آپ کے نواسے حسنین کریمین ہی مراد ہیں، ان کے نظریے میں تعصب ہے۔ وہ اہل بیت کا یہ مفہوم پیش کر کے ازواج النبی کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ اہل بیت کا یہ مفہوم پیش کر کے آپ کی باقی صاحبزادیوں کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ اہل بیت کا یہ مفہوم پیش کر کے آپ کے باقی داماد کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت تعصب کا نام نہیں ہے، اہل سنت والجماعت اعتدال کا نام ہے، اور اہل سنت والجماعت کا کوئی بھی موقف اور نظریہ ہے وہ کتاب و سنت کی دلیل سے مبرہن ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، اہل کا لفظ جب بولا جاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں سب سے پہلے بیوی مراد ہوتی ہے۔ اب آپ کیا مراد لیں گے یہاں پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو کہا یعنی اپنی بیوی کو کہا۔ 12ویں پارے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے وہاں فرشتوں کا کلام نقل کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئے نا بیٹے کی، تو جب انہوں نے انسانی شکل میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ پردے میں کھڑی تھی، انہوں نے تعجب کیا اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی ہوں، میرا خامن بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ابراہیم بڑھاپے میں ہمیں اولاد ملے گی۔ اس وقت فرشتوں نے مخاطب کیا اور کہا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر آپ تعجب کر رہی ہو؟ یا اہل البیت، اے نبی کی گھر والی، تم تو نبی کے گھر والے ہو، حرم ہو، نبی کے گھر میں رہ رہے ہو، تمہیں تو ان عجائبات کا صبح شام مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، تم نبی کا اہل بیت ہونے کے باوجود اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے میں اولاد دے گا۔ دیکھیں فرشتوں نے بھی اہل بیت کا لفظ بول کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو مراد لیا ہے۔ تو اہل بیت، اب اردو محاورے میں بھی دیکھیں گھر والے، اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے، فیملی ممبر۔ اب آپ گھر والوں میں جا کر کے بیوی کو ذرا الگ کر کے باقی فیملی ممبر کو گنیے نا ذرا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوی اس پر کتنا احتجاج کرتی ہے کہ آپ بیوی کو الگ کریں، بھائی تو میرا اہل نہیں، تو اہل بیت میں سے نہیں، تو میرا فیملی ممبر نہیں۔ بیٹوں کو اور بیٹیوں کو بندہ کہے یہ میرا اہل بیت ہے تو جو گھر میں ماحول بنے گا ہر بندہ جان سکتا ہے۔ اسی اہل بیت کا جو فرد ہے نا پہلا، وہ انسان کی بیوی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے آل اولاد بیوی سے پیدا ہوتی ہے۔ عجیب مفہوم اخذ کیا گیا ہے کہ بولا لفظ اہل بیت کا جاتا ہے اور بیوی کو خارج کر کے اولاد اور بیٹیوں کو مراد لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا موقف بڑا کھرا موقف ہے اور کتاب و سنت کی دلیل پر مبنی ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ قال لأہلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے اہل کو یعنی گھر والوں کو، امکثوا یہیں پر ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک دیکھتا ہوں میں آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ لے آؤں میں تمہارے پاس اس آگ سے کوئی خبر، راہ بتانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا، او جذوۃ من النار، یا لے آؤں کوئی انگارہ آگ کا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے تاپو اور سینکو۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے۔ اس سے ایک عقیدہ معلوم ہوا کہ جو عالم الغیب ہو وہ رستہ نہیں بھولا کرتا۔ اللہ کے پیغمبر ضرور ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور نبوت سے پہلے بھی اللہ کا نبی با کمال ہوتا ہے۔ ولایت کے درجے پر نبوت سے پہلے نبی فائز ہوتا ہے، اور جب نبوت مل جاتی ہے تو پھر مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ بھول گئے۔ جو عالم الغیب ہو نا، جس کے سامنے سبھی چیزیں موجود ہوں، وہ رستہ نہیں بھولا کرتا۔ قرآن نے بطور اشارہ کے یہ بات بتا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی عالم الغیب نہیں، اور آگے ایک بات آ رہی، میں وہاں بھی یہ جملہ عرض کروں گا کہ نبوت ملنے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، اس لیے کہ عالم الغیب ہونا یہ خاص ہے، خدا بندی ہے، اور خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو چیز کسی کا خاصہ ہوتا ہے نا وہ اسی میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا۔ یہ شان خدا بندی ہے۔ اللہ نے اولیاء کو مقام بلند دیا، انبیاء کو مقام بلند دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شریک کار نہیں بنایا۔ جو خدائی شان ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں کسی کو بھی شریک نہیں بنایا۔ ہاں جی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں کو ٹھہرایا، وہاں گئے۔ اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے یہ آگ ہے، اور حضرت جب وہاں پہنچے تو اللہ کے نور کی تجلی ٹھہری۔ اب حضرت کو اگر پہلے سے معلوم ہوتا نا کہ وہ میرے پروردگار کے نور کی تجلی ہے، مجھے نبوت اور رسالت ملنے والی ہے، تو حضرت اپنی فیملی کو یہاں نہ ٹھہراتے، ساتھ لے کر کے جاتے۔ کیونکہ بندے کو جب اعزاز ملنے والا ہوتا ہے نا، بندے کو کوئی نہ کوئی میڈل ملنے والا ہوتا ہے، تو بندہ اپنے فیملی کے افراد کو بھی ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔
اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اگر پہلے سے علم ہوتا نا کہ مجھے نبوت سے سرفراز کیا جانا ہے، حضرت اپنے گھر والوں کو یہاں نہ ٹھہراتے اور اپنے جانے کا یہ مقصد نہ بیان کرتے۔ حضرت نے کیا مقصد بیان کیا؟ قرآن ہمیں بتا رہا ہے حضرت جا رہے ہیں تاکہ وہاں کوئی بندہ ہوگا میں راستہ پوچھ لوں گا، اور حضرت جا رہے ہیں تاکہ میں آگ کا انگارہ لا کر کے یہاں پر آگ جلاؤں گا تاکہ ہم سردی کو دور کریں۔ حضرت کو اگر معلوم ہوتا نا مجھے نبوت و رسالت ملنے والی ہے اور میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے والا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنے گھر والوں کو یہاں نہ ٹھہراتے۔ یہ سبق بھی مل رہا ہے اس حصے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف و صرف کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ قرآنی اور اسلامی عقیدہ ہے۔ آپ قرآن کے قریب آئیے، آپ شریعت کو پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا یہ قرآنی اور اسلامی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب صرف و صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ فلما اتاہا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر، نودی من شاط الواد الایمن، آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی کے دائیں کنارے سے، کوہ طور کی جو دائیں جانب تھی نا اس طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، فی البقعۃ المبارکہ، برکت والے ٹکڑے میں سے، من الشجرہ یعنی درخت میں سے، کوہ طور کی دائیں جانب، وہ متبرک ٹکڑا جہاں ایک درخت موجود تھا، اس درخت کے قریب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی جا رہی تھی۔ اور آواز دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں، اللہ کسی مکان میں نہیں۔ اہل سنت کا یہ بھی موقف ہے، اللہ مکان سے پاک، اللہ جہت سے پاک، اللہ رب الجلال جسم سے پاک ہے۔ ہاں ان سب کچھ کے ماورا اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بابت ہر جگہ موجود ہونے کا نظریہ۔ اللہ جسم سے بھی پاک، اللہ جہت سے بھی پاک، اللہ مکان سے بھی پاک۔ جہت دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ جہتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت میں نہیں، مکان میں اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کا جسم ایسے نہیں جیسے ہمارا جسم ہے۔ ان سب چیزوں سے اللہ کو پاک سمجھ کر کے ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ کو موجود ماننا، یہ قرآن و سنت سے ماخوذ عقیدہ ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو آواز آ رہی تھی نا، علماء نے لکھا وہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ کیوں کہ کوئی اگر آواز دینے والا کسی ایک طرف اور جہت میں ہو نا تو آواز اسی طرف سے آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جہت سے پاک ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام جہاں کھڑے تھے نا وہ کوہ طور کی دائیں جانب تھی، لیکن جو آواز آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اس لیے قرآن کا یہ مقام دیکھیے گا، یہ جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے نا کوہ طور کی دائیں جانب، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے وہ کوہ طور کی دائیں جانب تھی، وگرنہ اللہ رب الجلال کے ہاں دایاں بایاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ درخت جو تھا جس کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے اس کے پتے پتے سے نور جھلک رہا تھا۔ یہ نور کی تجلی کو حضرت نے آگ جانا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب فرمایا۔ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی اور اس آواز کی کیفیت کو بھی علماء نے لکھا ضبط نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں نا، ہم اور آپ بولتے ہیں، ہماری آوازوں کی کیفیت ہے، اتار چڑھاؤ ہے۔ ہر شخص ایک آدمی کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ سننے کے بعد اس کی آواز کو جان لیتا ہے۔ اگر دیوار کے پیچھے وہ بندہ بول رہا ہو نا تو ہم آواز سے پہچان کر بتا دیتے ہیں فلاں شخص گفتگو کر رہا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو اور ہمارے کلام کی کیفیت ہے جسے نوٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کلام کی کیفیت کو نوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ جو کلام کی کیفیت تھی اس کو ضبط نہیں کیا جا سکتا تھا، بلا کیف وہ آواز تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے سنی۔ دیکھیے جی، اور آواز کیا تھی؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، اور آپ انداز دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر مخاطب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام۔ آپ باقی انبیاء کرام کے قصص اور واقعات بھی قرآن میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو نام لے کر پکارتا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ آپ اول سے آخر پڑھیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نہیں کہا یا محمد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں کہا آپ کی کسی صفت کی نسبت سے، کسی لقب کی نسبت سے، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ باقی انبیاء کو تو نام لے کر مخاطب کرتا ہے، اللہ اپنے حبیب کو بھی مخاطب کر سکتا تھا نام لے کر کے، کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، اور بڑا چھوٹے کا نام لے تو بے ادبی نہیں ہوتی، چھوٹا بڑے کا نام لے تو بے ادبی ہے۔ اللہ تعالیٰ باقی انبیاء کو نام لے کر مخاطب کرتا رہا، مگر
آمنہ کے لحاظ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نام لے کر مخاطب نہیں کیا، علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا، اللہ امت محمدیہ کو اپنے نبی کا ادب سکھانا چاہتے تھے۔ فرمایا میں اللہ اکبر ہونے کے باوجود اپنے نبی کو نام لے کر مخاطب نہیں کرتا، تم تو میرے نبی کے امتی ہو، تم میں جرت کیسے پیدا ہو گئی کہ تم اپنے نبی کو یا محمد کہہ کر کے مخاطب کرو، نام لے کر مخاطب نہیں کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ادب بتایا۔ اور یاد رکھیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ادب و احترام دل میں نہیں، میں سمجھتا ہوں ایمان کا دعویٰ دھرے کا دھرا ہے۔ ایمان تبھی سلامت ہے جب آمنہ کے لاز صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہوگا۔ اللہ یہ انداز اختیار کر کے اپنے نبی کا ادب سکھاتا ہے، امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کا ادب سیکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے بھی کبھی نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد، وہ فرماتے تھے، حدیث میں بڑی ان کو مہارت تھی، وہ فرماتے تھے میں نے ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا، جب بھی میں نے حدیث میں کہیں پڑھا نا کہ کسی آدمی نے آ کر آپ کو نام لے کر مخاطب کیا، تو حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے وہ آدمی جس نے آپ کو کہیں نام لے کر مخاطب کیا، میں نے بڑے غور سے دیکھا ذخیرہ احادیث میں وہ وہی آدمی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ابھی لایا ہی نہیں، غیر مسلم تھا، کافر تھا، اس نے آ کر آپ کو نام لے کر مخاطب کیا، یا جس نے آپ کو نام لے کر مخاطب کیا، حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے یا وہ آدمی تھا جو بھی نیا نیا اسلام میں آیا، ابھی اسے نبی کے آداب کا پتہ نہیں تھا، اس نے نبی کو نام لے کر مخاطب کیا، وگرنہ جو میرے نبی کے مرید اور میرے نبی کے صحابہ شاگرد تھے نا، انہوں نے کبھی اپنے نبی کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ اور بندہ جب نئی نئی محفل اٹینڈ کرتا ہے نا تو شروع میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اس محفل کے آداب کا پتہ نہیں ہوتا۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تنبیہ کی کہ جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے، اعرابی اور دیہاتی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے، گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلی، ہمیں آپ سے کام ہے۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، فرمایا میرے نبی کو اس طرح مت مخاطب کرو، تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم انتظار میں بیٹھ جاتے، میرا نبی حجرے سے خود نکلتا تمہاری بات سن لیتا۔ اللہ نے اپنے نبی کا ادب بتایا، فرمایا اس طرح مخاطب نہیں کرنا جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کرتے۔ اگر یہ نبی کا ادب قرآن نہیں سکھاتا تو ہم یہ ادب اور کہاں سے لیں گے؟ اس لیے اہل سنت والجماعت با ادب لوگوں کا نام ہے، بے ادب اور گستاخ لوگوں کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے، یہ بھی دیکھیے گا۔ ہاں جی، خطاب کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آواز کیا تھی؟ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ، بے شک میں اللہ کریم ہوں، رب العالمین، جو پالنے والا ہوں تمام جہانوں کا۔ اللہ نے اپنا تعارف فرمایا میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کا رب ہونا، کریم ہونا، بصیر ہونا، سمیع ہونا، علیم ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ فرمایا رب العالمین، میں اللہ کریم جو رب العالمین ہوں، میں کلام کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ اس موقع پر دو معجزے ملے۔ معجزہ کہتے ہیں وہ کام جسے کوئی نہ کر سکے دنیا والوں میں سے، صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے صادر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور کرامت جسے دنیا والوں میں سے کوئی نہ دکھا سکے اور کر سکے، اس میں بھی قدرت اور کمال کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی ہے، اور یہ کرامت اس نبی کی شرافت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی تصرف اور اختیار اللہ کا۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن معجزے کے پیچھے اختیار اور قدرت کس کا؟ اللہ کا۔ بے شمار میرے پاس اس پر دلائل ہیں، لیکن اتنی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو کافی ہے۔ اللہ نے دو معجزات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کیونکہ حضرت بکریاں ہانک کر لا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا، قرآن کے بعض مقامات اس میں اجمال ہوتا ہے اور قرآن کے بعض مقامات میں تفصیل ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا، سوال کا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کیا، اس کا ذکر 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے عصا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اس عصا کی طرف ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ میں اور میں بہت ساری چیزیں اپنی جیب میں رکھی ہوئے ہیں، موبائل ہے، گھڑی ہے، اینک ہے، لیکن ہمارے ساتھ چیزیں ہیں، لیکن ہر وقت ان کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ ایک آدمی اچانک ہمیں پوچھے میاں آپ کی اینک کہاں ہے، فوراً ہم متوجہ ہوں گے بھئی جیب میں ہے یا نہیں۔ میاں ہماری گھڑی کیا ہے، کہاں ہے، فوراً ہم متوجہ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، اللہ نے صرف توجہ مبذول کرائی
کیونکہ یہی عصا تھوڑی دیر کے بعد سانپ بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے توجہ دلا کر موسیٰ علیہ السلام کو کنفرم کر دیا، فرمایا یہ کہیں ذہن میں نہ آ جائے کہ شاید پہلے سے میں نے کوئی سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی، فرمایا یہی جو چند لمحے پہلے آپ کے ہاتھ میں عصا تھا نا، ہم نے اسی عصا کو آپ کے ڈالنے کے بعد سانپ بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا۔ یاد رکھیے معجزے میں اور جادو میں بھی فرق جان لیجئے۔ جادو میں شے کی حقیقت نہیں بدلتی، لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے کہ اس شے میں حرکت ہو رہی ہے، اس شے کو بدل دیا گیا ہے، شے ویسی کی ویسی رہتی ہے، لیکن معجزے میں واقعتاً شے بدل جاتی ہے۔ اب آگے جا کر کے ہم پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ کے بھی خیال میں آنے لگا کہ یہ حرکت کر رہی ہیں، حالانکہ وہ حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا، اللہ فرماتے ہیں وہ صحیح معنوں میں اور حقیقتاً وہ سانپ بنا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و صداقت کی دلیل دی۔ لہٰذا معجزے میں شے کی حقیقت بدلتی ہے، جادو میں شے ویسی کی ویسی رہتی ہے، لوگوں کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا سحروا علی اعین الناس، موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں آنے لگا کہ یہ حرکت کر رہی ہیں، اور باقی لوگوں کی آنکھوں پر بھی جادو باندھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے یہ حرکت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد معجزے کو صادر کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام ڈالیے نا اپنا عصا، ڈالا وہ اژدہا بنا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جب حقیقتاً معجزے کا ظہور ہوا نا، تو وہ جو کرتب وہ دکھا رہے تھے لاٹھیاں اور رسیاں ڈال کے، اور لوگوں کو نظر بند کر کے وہ کرتب دکھا رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے یک مشت انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا۔ تو یاد رکھیے معجزے میں اختیار اللہ کا، اور دوسرا معجزے میں کہ شے کی حقیقت بدلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہی عصائی، یہ سورۃ طٰہٰ کا مقام ہے۔ جواب تو اتنا ہی بنتا تھا مولا یہ لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی گفتگو لمبی کی، فرمایا اتوکا علیہا، مولا میں جب تھک جاتا ہوں نا اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، جیسے بکریاں چراتے چراتے آدمی کھڑے کھڑے نا یہاں کمر میں رکھ کر کے نا ٹیک لگا لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا اس میرے ڈنڈے کا فائدہ یہ ہے میں ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں پر پتے جھاڑنے کے بھی کام آتا ہے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی کام لیتا ہوں، سانپ کو کتے کو بھگانے کے لیے کام آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لمبی گفتگو کیوں کی؟ علماء نے لکھا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار سے ہم کلام ہیں، اور بندے کو جب اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونے کا ڈھنگ آ جائے نا، پھر بندے کی چوائس اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار سے بات چیت کروں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی موقع غنیمت تھا کہ میرے رب نے میں موسیٰ کو مخاطب کیا، میرا رب میں موسیٰ سے ہم کلام ہے، کیوں نہ ہو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے ذرا لمبی بات اپنے رب سے کر لی جائے۔ یاد رکھیے گا ہم نماز پڑھتے ہیں نا اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن لطف نہیں آتا کیونکہ ہمیں تصور ہی نہیں کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بس اشاروں سے نماز پڑھی اور گئے۔ قرآن ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تصور ہی نہیں کہ ہمارا رب قرآن میں ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے، اسی وجہ سے لطف ہی نہیں آتا، تلاوت کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھیے جس بندے کو اپنے رب سے ہم کلامی کا ڈھنگ آ گیا نا، اور اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا لطف بندہ جب محسوس کرنے لگ جائے، پھر بندہ نماز میں بھی دلچسپی لے گا، قرآن کی تلاوت میں بھی دلچسپی لے گا۔ ہمیں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا موقع غنیمت ہے، میرا رب پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کیوں نہ ہو کہ اپنے رب سے ذرا بات لمبی کر لی جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا دھیان کیجیے گا کس ذات سے ہم کلام ہو رہے ہو، میں اللہ کا مقام اور اپنا مقام بھی دیکھیے گا۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام نے بات سمیٹی، وہ جو ایک ایک فائدہ بیان کر رہے تھے نا ڈنڈے کا کہ مولا ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، جب اللہ کی طرف سے تنبیہ آئی موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملے میں بات سمیٹی، فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، مولا اور بھی اس سے بڑے کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا، فرمایا اب اس عصا کو ڈالیے، ڈالا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کیونکہ حضرت کے تصور بھی نہیں تھا کہ میں ڈالنے کے بعد یہ سانپ بنے گا، اس لیے کہ علماء نے لکھا کہ معجزہ جب ظاہر ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے نبی کے علم میں نہیں ہوتا کہ یہ میری شے کیا بننے والی ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ڈرے کہ میں نے تو عصا ڈالا تھا یہ سانپ کیسے بنا۔ حضرت جب ڈر کر بھاگے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹیے، اس کو پکڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تصور میں کہا ہوگا مولا سانپ ہے، میں سانپ کو کیسے پکڑوں، حالانکہ اس ڈنڈے سے تو میں سانپ بھگاتا تھا، یہی ڈنڈا آج میرا سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا میرے کلیم پکڑیے تو صحیح، پکڑنا آپ کا کام ہے، سیرتہا فنعیدہا سیرتہا الاولیٰ، اس کو پہلی شکل پہ لوٹانا میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ہاتھ کیا وہی سانپ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معجزہ ہے، دیکھیے
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اللہ کریم نے اس موقع پر فرمایا ڈالی اپنا عصا اور اپنی لاٹھی. فَلَمَّا رَآهَا، حضرت نے جب ڈالی اور دیکھا اپنی لاٹھی اور اپنی اس ڈنڈے اور عصا کو، تَهْتَزُّ، وہ حرکت کرنے لگ گیا، كَأَنَّهَا جَانٌّ، گویا کہ وہ پتلا سانپ ہے. وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھیری، اور ولم یعقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مڑ کر نہ دیکھا. سانپ تھا نا، فطری ڈر ہوتا ہے بندہ بشر کو سانپ سے، بچھو سے، یہ جتنے درندے ہیں اور یہ انسان کے لیے موذی جانور ہیں، فطری ڈر ہوتا ہے. حضرت اسی فطری طور پہ ڈرے، حضرت نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، فرمایا واپس پلٹی، لا تخف، اندیشہ نہ کیجیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، اقبل، واپس پلٹیے، ولا تخف، اور اپنی جان کا خطرہ محسوس نہ کیجیے. خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، قرآن کے ذرا الفاظ کا لطف لیجیے. خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حزن، غم. غم ہوتا ہے دوسری کی جان کا، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا. اپنی فکر کا نام خوف ہے اور دوسرے کی فکر کا نام حزن ہے. میں نے کیوں یہ الفاظ کہے؟ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب آپ کے ساتھ تھے نا، اور سامنے دشمن آ کر کے کھڑے ہوئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو یہ نہیں کہا لا تخف، غور کیجئے گا، اللہ کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو یہ نہیں کہا لا تخف، خوف نہ کر. حضرت نے فرمایا لا تحزن، اے صدیق اکبر غم نہ کر. کیوں؟ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں صدیق اکبر کو یوں کہنا لا تحزن، اے صدیق غم نہ کر. صدیق کو کس کا غم تھا؟ اپنی جان کا نہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غم تھا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اے صدیق میں بھانپ گیا ہوں، تیری آنکھوں سے آنسو اس لیے ٹپک رہے ہیں کہ تمہیں اپنی جان کا خطرہ نہیں، میں محمد عربی کی جان کی فکر ہے، اس لیے لا تحزن، اس بات کی بھی فکر نہ کر، کیونکہ ان اللہ معنا، اگرچہ میں نبی ہوں تو صدیق ہے، ہم دونوں غار میں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم دو ہیں، ان اللہ معنا، تیسرا اللہ بھی ہاں موجود ہے. تو دیکھیے خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا لا تخف، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ تھا، سانپ ہے کہیں مجھے ڈس نہ لے. اللہ نے فرمایا واپس پلٹیے اور اپنی جان کی فکر نہ کیجیے. انک من الآمنین، بے شک ہوئیں گے آپ امن پانے والوں میں سے، یعنی یہ سانپ آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہ ایک معجزہ تھا. اس لوگ یادا کا فی جیبک، داخل کر لیجئے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریباں میں. جیب گریباں کو بھی کہتے ہیں اور بغل کو بھی کہتے ہیں. تخرج بیضاء، نکلے گا یہ سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. ایک بیماری ہوتی ہے برس کی بیماری، سفید داغ. اللہ تعالیٰ نے من غیر سوء کا جملہ اس لیے کہا، فرمایا جب آپ اپنا ہاتھ دایاں داخل کریں گے نا گریباں میں اور نکالیں گے تو یہ چمک رہا ہوگا، سفید دکھائی دے گا. مت کے خیال میں آئے کہ کہیں برس کی وجہ سے سفید داغ تو نہیں. فرمایا من غیر سوء، یہ برس کی بیماری نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی کا ایک مظہر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ ہم کلام ہو رہے ہیں نا، اور میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی اب آپ کے سینے میں بھی منتقل ہو رہی ہے، اور اس کا نمونہ اگر دکھائیں گے ہم آپ کو تو ایسے دکھائیں گے کہ آپ کا ہاتھ چمکتا ہوا دکھائی دے گا. اب دیکھیں نا یہ دو معجزے، ایک کا تعلق حضرت کی ذات سے ہے اور ایک معجزے کا تعلق دشمنوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عصا کو سانپ بنا کر دکھایا، فرمایا جب دشمن کے مقابلے میں جائیں گے اسی عصا کو ڈالیے گا، یہ سانپ اور اژدہا بنے گا. فرعون جیسا بندہ کپ کپائے گا اسے دیکھ کر. اور باقی یہ جو معجزہ آپ کو دیا نا کہ گریباں میں داخل کریں گے اپنا ہاتھ تو چمکتا دکھائی دے گا، یہ معجزہ میرے کلیم فقط آپ کے لیے ہے. اس سے آپ کو تسلی ہوگی کہ اب میرا دل اللہ تعالیٰ کی وحی کے نور سے معمور ہونے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ معجزہ آپ کے لیے اور وہ معجزہ دشمن کو آنکھیں دکھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو معجزات دیے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، فرمایا داخل کیجیے نا اس کو اپنے پہلو کے ساتھ، من الرہب، ڈر کے وقت، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو دلیلیں ہیں تیرے پروردگار کی طرف سے، معجزہ، دلیل، برہان. اور ان دو دلیلوں کو لے کر کے جانا کدھر ہے؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جا کر کے ان کو واعظ و نصیحت کرنی ہے. کیوں؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اس وجہ سے کہ وہ ہو چکے ہیں قوم فاسق فاجر. فسق کہتے ہیں اطاعت اور بندگی سے نکل جانا.
فرعون بھی کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو خود رب ہوں، اللہ کی اطاعت و بندگی سے نکل چکا ہے، فرمایا جا کر کے اسے سمجھانا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات آ گئی، اللہ نے 2 معجزات دیے موسیٰ علیہ السلام کو، وہاں سورہ طٰہٰ میں فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن مولا میری چند درخواستیں ہیں، ان چند درخواستوں کا ذکر آئندہ کے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کا تذکرہ بھی بطور تقابل کے آئے گا۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق